لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 17واں پارہ ہے اور سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 38 تک یہ آیات ہیں جو آج ہمارے زیر مطالعہ آیات ہیں. یہ پورا رکوع ہے 17ویں پارے کا. سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور پھر اس کے پس منظر میں مختصر سے گفتگو. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ہر دور میں ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ کار مقرر کر دیا تھا. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اس لیے کہ ہم نے انہیں جو حلال مویشی جانور عطا کیے ہیں ان
جانوروں پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں اور اللہ کے لیے انہیں پیش کر دیں، اور یہ پوری کائنات میں یہ بات واضح کر دیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پوری کائنات میں ایک ہی شور، ایک ہی نام، ایک ہی سلوگن ہو کہ تمہارا الہ، تمہارا مالک، تمہارا معبود وہ صرف ایک ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے معبود کے حضور اپنے آپ کو فرما بردار بنا کر پیش کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہم نے اطاعت گزار لوگ جو اپنے آپ کو جنہوں نے پیش کر دیا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کی اور کامیابیوں کی خوشخبریاں ہیں۔ یہ مخبت کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کے دین کی بات ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ زندگی میں اللہ کے دین پر چلتے ہوئے انہیں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس پر یہ صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، یہ مثبت ان کی صفات یہ بھی ہیں کہ یہ اپنی نمازوں کو ریگولر باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی سستی نہیں کرتے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مثبت وہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اپنے اس رزق کو اللہ کی رضا کے لیے لگانے میں ذرہ برابر بھی تعامل نہیں کرتے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، یہ اونٹ، یہ بکریاں، یہ گائے، بھینسیں جو قربانی کے جانور ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ان کو شعائر اللہ کے طور پر تمہیں متعارف کروایا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا احترام کرو اور احترام کے ساتھ انہیں اللہ کے حضور پیش کرو۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے نیکی ہے، خیر ہے، اللہ تمہیں اجر بھی دے گا اور دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، ان جانوروں کو قربانی کرتے ہوئے لائن میں کھڑا کر دو، ان اونٹوں کو، جانوروں کو، اور پھر ان کی قربانی اس انداز میں کرو کہ ایک ایک کی قربانی، ایک ایک کی کو ذبح کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب یہ ذبح ہو جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کا گوشت بناؤ، اس سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو شخص اپنے گھر میں قناعت کر کے بیٹھ گیا ہے، اس نے کسی سے مانگا نہیں، اس کے گھر پہنچا کے آؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو کھلاؤ، اس کے گھر خود پہنچاؤ جو تمہارے گھر مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو آ گیا ہے مانگنے کے لیے اس کو بھی عزت کے ساتھ دو، شکوہ شکایت اور طنز نہ کرو، عزت کے ساتھ اس کو بھی عطا کرو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ جو جانور ہیں یہ ہم نے تمہارے مطیع فرمان بنا دیے ہیں، ہم نے ان کو یہ اطاعت کا جذبہ سکھایا ہے، ورنہ بگڑا ہوا ایک ہی جانور تمہاری پوری آبادیوں کو لے جائے گا۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کو دیکھ کر تم بھی اللہ کے حضور اطاعت گزار بن جاؤ، اللہ کے حضور شکر گزار بن جاؤ۔ جس طرح اللہ نے تمہیں
قابو تمہارا قابو پایا ہے ان جانوروں پر کہ وہ تمہارے اطاعت گزار بن گئے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، تم اپنے مالک کے شکر گزار بندے بن جاؤ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو ان کا گوشت اور ان کے خون اللہ تک نہیں پہنچتے، قدر نہیں پہنچتے. یہ تو تمہارا کام ہے، جہاں کھاؤ پیو اور اس کو مکمل کرو. وَلَٰكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا، نیتوں کا خلوص اللہ تک پہنچتا ہے. اپنے نیتوں کو صاف کرو، نیتوں کو ریاکاری سے صاف کرو، نیتوں کو کبر سے صاف کرو. جب نیتوں کو تم صاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس تقوی اور نیت کی بنیاد پر تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے گا. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، یہ جو جانور تمہارے مطیع بنائے ہیں، تم ان کے گلے پر چھری پھیرتے ہو، خون بہاتے ہو، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو. جانور تو اللہ کے حکم پر تمہارے سامنے مطیع فرمان ہو گیا ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طرح جس طرح قرآن میں، حدیث میں اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. ہداکم، جس طرح اس نے سکھایا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے الفاظ نہیں. دین کسی کی مرضی کا نہیں ہے. دین ہمیشہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھایا اور رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. ایسے نیک لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرے رسول ان کو خوشخبریاں سناؤ کہ اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. لوگوں، تمہاری طرف سے تم جب رب کے ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ پہ توکل کرو گے، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے دشمنوں سے خود تمہاری حفاظت کرے گا. جب تم اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کی اطاعت گزار بن جاؤ گے، تو پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والے جو سچے لوگ ہیں اللہ ان کے دشمنوں کو خود ان سے دور کر دیتا ہے. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. ایمان والوں یہ بات بھی نوٹ کر لو، اللہ کو بددیانت لوگ پسند نہیں ہیں. کلمہ پڑھ کے جو بددیانتی کرتے ہیں، بددیانت لوگ جو ذمہ داریاں انہیں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں سے ہاتھ چرا لیتے ہیں، ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، پوری طرح ادا نہیں کرتے. یہ بددیانتی یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ساتھ فرمایا کفور، نہ شکرہ بندہ رب کو پسند نہیں ہے. جو اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنے، اس کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرے لیکن کلمہ شکر اس کی زبان پر نہ آئے، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرات، یہ آیات تھی سورہ حج کی، آیت نمبر 34 سے لے کر 38 تک، جن کا سادہ سا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس سے پچھلے والا رکوع جو ہے وہ ہم نے تلاوت کیا تھا، اور اس کا جو پس منظر تھا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہاں سے اس آیت سے یہ رکوع شروع ہوا تھا
کہ ذرا تصور کرو کہ ہم نے ابراہیم کو کیسے مکہ میں جگہ عطا کی، کیسے ٹھکانہ بنایا اس کا، اور اسے بتایا کہ میرا گھر بناؤ اور یہاں ذرہ برابر بھی کوئی شرک کرنے والا نہ ہو، میرا گھر بنا کر اسے پاک کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایک نمونے کا کردار جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بار بار ایک مثال رکھی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اٹیچ ہی کر دیا گیا ملت ابراہیمی سے، ملت ابراہیمی سے اٹیچ کیا گیا امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ قربانی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملات ہو، بہت سارے ایسے معاملات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے بتایا ہے کہ یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے اور میں اسی سنت کو لے کر چلوں گا۔ یہ جو ناخنوں کا کاٹنا ہے، یہ جو بغلوں کے نیچے بالوں کا کاٹنا ہے، یہ جو بالوں کا تراش کر کے ان کو صاف ستھرا بنانا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کے جو ختنے کرتے ہیں آپ، اس قسم کی بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی قرار دیا۔ جناب ابراہیم کا جو کردار، اس کردار کے حوالے سے آج وہاں یوم النحر کے طور پر آج حاجی حضرات مینا میں جمع ہیں اور مینا میں جمع ہو کر اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہی وہ قربانی تھی کہ اس کا پس منظر ہر بھائی کو معلوم ہے، میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے اپنے باپ کو ایک خواب سنائی، قرآن یہ کہتا ہے، خواب سننے کے بعد اب باپ اس خواب کے بارے میں سوچنے لگا، تو بیٹے نے آخری جملہ یہ کہا کہ ابو جی جو کچھ آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ اپنا فرما بردار پائیں گے۔ اب یہ جملہ ایسا تھا کہ باپ اور بیٹے کی انڈرسٹینڈنگ کی یہ پوزیشن بنی کہ ذرہ برابر بھی اس کام سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ باپ بھی اللہ کے حکم کو کرنے کے لیے تیار اور بیٹا بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا اس نے۔ اب یہ بیٹا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلا، اور اسی دوران منا، مزدلفہ، عرفات، یہ وہ میدان ہیں جن میدانوں میں یہ باپ بیٹا پھرتے رہے، چلتے رہے، اور مختلف حوالوں سے وہاں انہوں نے رکے۔ یہ تو کائنات کے مالک نے اپنے اس بندے کی وہ روایت جو اپنے بیٹے کو ساتھ لے جا کر قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا، جہاں جہاں رکا، جیسے جیسے رکا، اللہ نے آنے والی قیامت تک کے لیے اسے اس طرح نمونہ بنا دیا کہ آنے والے سارے حاجی میں وہاں سے اسی کیفیت میں گزریں گے، ہر دفعہ گزریں گے۔ اور جس طرح ابراہیم نے اپنی زبان سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات جناب ابراہیم نے اپنی زبان سے نکالی تھی، اسی طرح ہر حاجی، ہر فرد، جو بھی ایمان والا فرد ہے پوری دنیا میں، آج کے دن 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تکبیرات کو اونچی آواز میں لوگوں کے سامنے پڑھے، اونچی آواز میں یہ ثابت کریں کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے۔ جس طرح جانور کے گلے پر چھری چلا کر، ذبح کر کے یہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی کبریائی کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بالکل اسی انداز میں پوری دنیا میں یہ سوچ ابھرنی چاہیے کہ آج یہ جانور ہے اور میری جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مانگے گا تو میں اس حوالے سے اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ یہ بنیادی طور پر وہ جہادی سوچ ہے جس سوچ کو پیش کیا گیا۔
حضرات، ہماری تاریخ میں جہاد کو گالی بنا دیا گیا تھا، اور جہاد کا نام لینا ایک مشکل اوقات بنا دیے گئے تھے کہ جس میں جہاد کا نام لینا ایک مشکل تھا۔ اس میں بہت سارے لوگ اور بہت سارے ادارے ملوث تھے، اور پوری دنیا کی کوششیں تھی کہ مسلمان اپنے اس جہاد کے حوالے سے واپس آ جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امت نے جب جہاد سے ہاتھ پیچھے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے انہی کی تلوار لے کر ان پر حملہ مارنا ہی نہیں شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے اوزار سمیٹے، ہتھیار سمیٹے، لوگوں نے ان کے ہتھیار اٹھا کر ان پر حملہ کیا۔ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چاروں ارکان اسلام جو ہیں، یہ اس بڑی عبادت کے لیے بندہ مومن کو تیار کرتے ہیں۔ آؤ، ایک وقت وہ آئے گا جہاں تمہیں اپنا مال بھی قربان کرنا ہے، وقت بھی دینا ہے، اپنی صلاحیتیں بھی دینی ہیں، اور بالآخر اپنی جان بھی قربان کرنی ہے۔ اس کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ تو یہاں بالکل یہی کیفیت آج قربانی کی صورت میں، ایک حاجی وہاں جا کے کنکریاں مارتا ہے تو وہ بعض اس پتھر کو کنکریاں مار کے تو واپس نہ آئے، وہ یہ سوچ کر آئے کہ میں اپنے نفس کے شیطان کو یہاں بھگا کے آیا ہوں۔ اور اگر وہ وہاں اس کیفیت سے یہاں واپس آتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگلے لمحات اس کے لیے اللہ کی اطاعت گزاری کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ وہاں سے اسی کیفیت میں واپس آیا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا واپس آنا اور وہاں جانا، دونوں صورتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور حضرات، یہ بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اور اللہ کے نیک بندوں میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ حج کرنے کے لیے جو شخص جاتا ہے اس کا حج کس حد تک منظور ہوتا ہے، منظور عبادت کس طرح منظور ہوتی ہے بندے کی، قربانی ایک آدمی لیتا ہے، وہ قربانی کس طرح منظور ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جس کو اسلام ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ بندے کی نیت ہے، دماغ ہے، اس کی سوچ ہے کہ یہ کام وہ کیوں کر رہا ہے۔ گھر سے اٹھا ہے، مسجد میں آیا ہے، اور وہ گھر سے اٹھنا، وضو کرنا، مسجد میں آنا، اس کی نیت کیا تھی؟ اب اگر نیت اللہ کے حضور اطاعت گزاری کی خالص نیت ہے، اس میں ریاکاری کی پوزیشن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ بالکل اسی انداز میں کہ ایک آدمی نے قربانی لی ہے، پیسے خرچے ہیں، اس کو ہار پہنائے ہیں، پورے گاؤں میں اس کو لے کے پھرایا ہے، اب اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے قربانی لے لی ہے، لوگوں تک یہ سوچ میری پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ بڑے پیسے والا ہے اور اچھی قربانی کرنے والا ہے، اس نے اونٹ بھی ذبح کیا ہے، بکرے بھی ذبح کیے ہیں، گائے بھی دی ہے۔ یہ سوچ جس کی دو بنیادیں ہیں، ایک ریاکاری ہے اور ایک کبر ہے، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اور دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرنا۔ جس طرح باقی معاملات میں، نماز میں دکھاوا نماز کو باطل کر دیتا ہے، جس طرح زکوٰۃ یا خیرات میں دکھاوا اس کو باطل کر دیتا ہے، جس طرح حج میں دکھاوا اس کو باطل کر دیتا ہے، بالکل اس طرح بد نیتی جو ہے، نیت کی خرابی، اسی طرح قربانی کو باطل کر دیتی ہے۔ قربانی کا وہ ثواب اور اجر کی جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قربانی کا مطلب گوشت کھانا نہیں ہے، گوشت تو آپ سب لوگ کھاتے رہتے ہیں، کوئی روزانہ کھاتے ہیں، کوئی 2 دن بعد کھا لیتے ہیں، کوئی ہفتے میں 1 دن کھا لیتے ہیں، یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک ایسا ماحول کہ جس ماحول میں یہ بات ثابت ہو کہ سارے کے سارے مسلمان ایک ہی
انداز میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں اور اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا ہے، اور وہ قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ حضرات، جب تک یہ قربانی کا نظریہ نیت خالص نہ ہو تب تک معاملہ درست نہیں ہوگا۔ بالکل یہی پوزیشن ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی کرم اللہ وجہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی قربانی موجود تھی اور وہ قربانی اپنے گھر میں کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو حکم دیا، فرمایا فاطمہ یہ باقی کام چھوڑ دو، تم ہی اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس جاؤ اور قربانی کے پاس جا کر اللہ کی تعریف کرو اور اللہ سے اپنی گناہوں کو معافی مانگو۔ حضرات، یہی طریقہ کار ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا۔ ہم بعض اوقات قربانیوں کو بھی ٹھیکے میں دے دیتے ہیں، بندہ بلایا، اس کو بتایا اچھا یار جب گوشت بن جائے تو میں بھی آ جاؤں گا، تو گوشت بھی، بلکہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ گوشت گھر میں پک جائے گا تو میں کھانے کے لیے آ جاؤں گا، باقی کام جو ہے وہ سارے تیار کر کے بھیج دیں۔ اس کے لیے زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے خود تبدیل کیے جائیں اور اپنے ہاتھ سے اس جانور کو ذبح کیا جائے، اپنے ہاتھ سے وہاں کھال اتارنے میں ان کی مدد کی جائے، اپنے ہاتھ سے بیٹھ کر گوشت کو بنوایا جائے، وہ محنت کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جب اپنی صلاحیتیں اس میں لگیں گی، زبان سے بار بار اللہ اکبر کے الفاظ نکل رہے ہوں گے، ہاتھ اس گوشت کی طرف ہوں گے، اور پھر گوشت جب تیار ہوگا اللہ کے لیے آپ تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے لیے وہ بنڈل بنا رہے ہیں، جس کو دینا ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ رنگ ہے جو طبیعت میں اور زیادہ عاجزی پیدا کرے گا، اور کبر کی کیفیت بھی ختم ہوگی اور ریاکاری کی کیفیت بھی ختم ہوگی، اور بار بار اپنے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ مجھے ریاکاری اور تکبر سے پناہ عطا فرما، مجھے ریاکاری اور تکبر سے، دل جو ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ یہی دعاؤں میں مصروف ہو، یا اللہ میرا اجر ضائع نہ کرنا، یا اللہ میں نے بڑی تکلیف سے یہ کام کیا ہے، میں نے بڑے پریشانیوں سے گزر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں، تیری مسجد میں آیا ہوں، یا اللہ میری اس مسجد میں آنا قبول کرنا اور میرا اجر ضائع نہ کرنا۔ حضرات، یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ بندہ مومن کا اجر ضائع ہو جائے، وہ تکلیف بھی کرے اور اسے اجر نہ ملے۔ پہلی بات جو میں نے عرض کی وہ نیت کی بات ہوئی، نیت خالص ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے، اس میں کسی دوسری شے کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ پہلی شرط ہے اللہ کی حضور عبادت کو خالص کرنی۔ دوسری بنیادی چیز کہ اس عمل کو اسی طرح کیا جائے جس طرح رسول اللہ نے کیا، اپنی مرضی اس میں نہ کی جائے، کسی کی کہانی سنی سنائی کہانی پہ عمل نہ کیا جائے، اس عمل کو عبادت کو اسی طرح کیا جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح نماز پڑھا کرو۔ اسی طرح دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے، اس کو جہاں جہاں بھی ہم اس میں ٹانکے لگانا شروع کر دیں گے، اپنی مرضی سے اس کی ماڈیفیکیشن کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ دین نہیں رہے گا، وہ بے دینی ہو جائے گی۔ یہ 1400 سال 1500 سال پہلے کی بات، لیکن وہ 1400-1500 سال پہلے کی بات ہو یا قیامت کی اس گھڑی تک کی کیفیت ہو، دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا لایا ہوا ہے، جس میں دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرات، تیسری چیز جو اس حوالے سے کام یاد رکھنے والی ہے اور اپنے آپ کو تیار کرنے والی اس میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص، قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمیں ہدایات دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، مخلص ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دینا، خالص اللہ کے لیے کام کے لیے تیار ہو جانا، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص، اس اخلاص کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ ہم عمومی طور پر یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمارے بچے دوسروں کے گھروں میں جا کے گوشت مانگیں گے،
دوسروں کے گھروں تک دوسروں کی طرف دیکھیں گے اور بچے دوسرے کہیں گے ہم نے قربانی کی، ہمارے بچے کہیں گے قربانی نہیں کی. یعنی یہ ایسی باتیں جو شیطان مختلف حوالوں سے ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے. تو حضرات قربانی بیوی یا بچوں کے لیے نہیں، قربانی اللہ کے لیے کرنی ہے اور خالص ہو کر کرنی ہے. بچے بیوی ان کی خوشیاں ان کو لائیں اس طرف، بچوں کو بیٹھ کر بتائیں کہ یہ قربانی کیوں کی جا رہی ہے. یہ قربانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے مل کے گوشت کھانا ہے، وہ تو اس کا ایک پھل ہے، اس کا ثمر ہے، اس کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. قربانی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ایک جانور تم اللہ کے حضور ذبح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 ذی الحجہ کو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے مقبول عبادت 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور جانور ذبح کر رہا ہے. حضرات یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے عبادت کرتے ہوئے. اسی طرح پھر بندہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تیسری بات جو میں نے عرض کی کہ بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے، مخلصانہ طریقے پر یہ کام کرے. اب یہ مخلصانہ طریقے پر اس انداز میں وہ کام کرے گا تو اس کا رویہ وہ ہوگا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرد قربانی کرتا ہے، بالعموم یہ بتایا گیا کہ اس کو ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، کچھ دوست احباب کے لیے رکھ لیں، کچھ اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اپنی فیملی کے افراد اتنے ہیں کہ تمہاری کی ہوئی قربانی ان کے لیے ہی کافی ہے اور تم اگر کسی کو نہ دے سکو، اس بات پہ تم اگر مخلص ہو کہ یہ اللہ کے لیے اور ہم اللہ کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک روٹی بھی اگر دوسرے تک نہیں پہنچا سکے اور وہ بڑی مشکل سے آپ کی فیملی اس میں پوری ہوئی ہے تو اللہ اس میں بھی تمہارے لیے راضی ہو جائے. اللہ کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کو چاہیے وہ نیت تمہاری، بلاکی جناب التقویٰ منکم، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. تو تم یہ کس کام کے، کس مقصد کے لیے، تمہارے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بنیادی چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم جتنی عبادات کریں آج کے دور میں، آپ یقین جانیے، آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے، تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ ختم ہو جانی ہے. ضرور سوچا کریں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں اس عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے حضور قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے حضور قبولیت کا فکر جو ہے یہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے. نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، قربانی کی ہے، جہاد میں آیا ہے، ایک فکر سب سے زیادہ ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو. ورنہ لوگوں نے جانیں بھی دی ہیں، جانیں دی ہیں، جان سے بڑھ کر کیا ہے؟ جس کے تحفظ کے لیے بندہ سب کچھ لگا دیتا ہے جان بچانے کے لیے، جانیں لوگوں نے دی ہیں. لیکن بعد میں اندازہ یہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ اس پر یہ آیا، تمہیں نہیں پتا یہ تو جہنم میں جانے کے لیے اس کا فلاں عمل ہی کافی تھا. اس لیے اپنے آپ کو مخلص بنائیے، مخلص بنائیے. اور مخلص ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ بندہ دنیا بھر سے کٹ جائے. جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو دنیا بھر سے کٹ جائے، پھر اس کے خیال میں کوئی ایسی چیزیں نہ آئیں جو اس کی عبادت کو خراب کرنے والی. جس انداز میں ان حوالوں سے ہم آئیں گے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو ایک بندہ نماز کے لیے مسجد میں سب سے پہلے آ جاتا ہے. اب یہ اس کی نیت کی ایک کیفیت ہے. ایک بندہ سب سے آخر میں آتا ہے، اس کی بھی نیت کی ایک کیفیت ہے. اب اللہ کے حضور وہ بندہ جو مسجد میں سب سے پہلے آیا ہے، اگر اس کے اندر ریاکاری کی پوزیشن ہے، ذہن میں بھی بات آ گئی کہ آنے والے سارے لوگ کہیں گے کہ فلاں صاحب میں حضرت صاحب پہلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، یہ سوچ جو ہے یہی اس کے لیے خرابی کا موجب بن جائے گا، یہی اس کے لیے تباہی کا موجب بن جائے گا. لیکن وہ پہلے آ کر
اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے روتا ہے، سجدے کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اور زیادہ عاجزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیں۔ وہاں تو ایک آنسو، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آنسو اخلاص کے ساتھ جو بندے کی آنکھ سے گر کر زمین تک آتا ہے، اس کے رخسار پر آتا ہے، اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس سچی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آنسو کے گرنے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں، حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس بندے نے مخلصانہ طور پر اللہ کے حضور قربانی کا جانور پیش کیا، اس قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف کروا دے گا، اور کل قیامت کے دن اس کے اعمال کی قیمت جب لگ رہی ہوگی، اس وزن میں اس جانور کے یہاں تک کہ اس کی کھال، اس کے سینگ اور اس کا گوبر بھی بام اس میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا اجر جو ہے وہ قربانی کرنے والے کے کھاتے میں دے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اجر بھی بہت ہے، لیکن جب کوئی چیز ضائع ہوتی ہے، اب یہ جس کی میں بار بار بات کر رہا تھا کہ یہ ریاکاری کی پوزیشن، یہ ریاکاری ایسی چیز ہے جو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی، صاف ستھری لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے، بظاہر وہ عمل قائم رہتا ہے لیکن اندر سے تھوڑی سی ٹھوکر لگے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ریاکاری یا شرک وہ بدعت وہ عمل ہے جو بندے کے پچھلے ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر جاتی ہے، اور اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے پناہ عطا فرمائے، سچا ایماندار بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ زندگی کے یہ جو لمحات موجود ہیں ان میں اللہ تعالیٰ مخلص ہو کر ہم جو اس کے بندے ہیں، ہمیں مخلص ہو کر اس کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔